ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائسن ایک دو اعلانات سماعت فرما لو انشاءاللہ 14 رجب المرجب بمقام مانک پور مجلس ہوسی جس دے وچ کافی علماء اور ذاکرین انشاءاللہ کتاب فرمائسن 16 اکتوبر مانک پور ڈوگ سیدہ جناب مولانا محمد سکلین گلو صاحب، ذاکر عالم عباس بٹی، تقی عباس قیامت، ذاکر نحید عباس جگ، سید مرتضی عاشق شاہ صاحب لوٹاڑا انشاءاللہ کتاب فرمائسن اور 16 ذی الحج بمقام پدرار کافی تاریخی مجلس سے ازائے ذاکرین نظام اور علماء کرام پڑھن آلین تمام مومنین شرکت دی استدائے۔ اگر ناراض نہ ہو تو اگے جگہ خالی ہے، نظر اللہ تے نیاز حسین ایک ایک قدم اگے بدھائیں دے تاکہ پچھلے آنے والے بندیاں تھوڑی جی تکلیف نہ ہوئے۔ نعرہ تکبیر، اس سیر تو بھی ماسٹر صاحب جڑے پیچھے بیٹھے ہونا نظر اللہ تے نیاز حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ 4 ستنہ جناب شہید محسن نقوی صاحب دیاں جشن غدیر دے سلسلے او فرمائیں ہو خم پہ جس کا اعلان امیر المومنین ہونا، ہو خم پہ جس کا اعلان امیر المومنین ہونا، اسے جچتا ہے سلطان فلک فخر زمیں ہونا۔ او دن بشر تو کیا فرشتے دل ہی دل میں کہہ اٹھے محسن، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا۔ اور جناب دے سامنے خطیب آل محمد جناب علامہ علی ناصر حسینی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت اللہم صلی۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک حضرت امیر المومنین علیہ السلام دے اعلان ولایت دے صدقے نال تمام حضرات دی دلی دعا مقبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، میں آج دی اس تقریب واسطے سورہ مبارکہ الزاریات دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ وچ انسان دے خلقت دا مقصد بیان فرمایا۔ انسان نو جس مقصد واسطے خالق نے پیدا کیتا ہے، خالق نے اس مقصد نو اس آیت وچ بیان فرمایا۔ نال ویسے جنہ دا بھی دسیا کہ جن نو پیدا کیوں کیتا ہے، لیکن سانو جنہ نال مقصد نہیں، سانو اپنی خلقت دا پتہ ہونا چاہیے کہ سانو اللہ نے پیدا کیوں کیتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے جنوں کو پیدا کیا ہے تو عبادت کے لیے، اور انسان کو خلق کیا ہے تو عبادت کے لیے۔ یہ دا مطلب ہے کہ ساڈا مقصد خلقت عبادت ہے۔ اگوں اسی اور کو کم کردے رہی ہے دنیا سے وکری گل ہے۔ ویسے جیڑی شے اپنا مقصد خلقت پورا نہ کرے، اپنے بنان دا مقصد پورا نہ کرے، وہ انہوں زندہ رہن دا حق کوئی نہیں۔ جیڑی شے ہوئے تے اپنا مقصد پورا نہ کرے جیدے واسطے بنائی گئی، پکھا ہوئے تے ہوا نہ دے وہ بھی فضول ہے، بلب ہوئے تے روشنی نہ دے وہ بھی فضول ہے، بچے ہون تے والدین دی خدمت نہ کرن وہ بھی فضول نے، چھت ہوئے تے بارش نہ رکے وہ بھی فضول ہے، بندہ ہوئے تے عبادت نہ کرے وہ بھی فضول۔ بہت شکریہ، کافی بندے الحمدللہ میرے نال دوست شامل ہو گئے نے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ساڑھے مقصد خلقت ساڑھا عبادت، پیدا اسی عبادت واسطے۔ اگلی گل یہ کہ بندے نو دسیا گیا کہ نماز عبادت ہے، نماز عبادت نہیں جزو عبادت، روزہ عبادت نہیں جزو عبادت، حج عبادت نہیں جزو عبادت ہے۔ یہ سارے عبادت دے اجزاء نے، پیدا اسی صرف عبادت واسطے ہوئے ہیں۔ عبادت دا ٹائم نہیں ہوتا، جزو عبادت دا ٹائم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، میں نوجوانوں تے خوش ہاں جڑے سب تو پہلے پہنچے نے۔ تھوڑے تک گل پہنچا نوجوانوں تک ذرا جوان ذہن ہوتا ہے یہ محفوظ کر لینا۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، عبادت دا وقت مقرر نہیں، جزو عبادت دا وقت مقرر ہے۔
نماز دا وقت مقرر ہے، عبادت دا نہیں۔ روزیاں دا ایک مہینہ وقت مقرر ہے، عبادت دا وقت مقرر نہیں۔ حج دے 3 دن دا وقت مقرر ہے، وہ سال بعد ہی ہوتا ہے۔ ایک وہ جزو ہے جہدے سال بعد واری ہوندی، روزیاں دی بھی سال بعد واری ہوندی، حج دی بھی سال بعد واری ہوندی، نماز دی دن چ 3 ٹائماں تے 5 واری واری ہوندی۔ یہ دا مطلب ہے یہ وقت وقت نال گزر جاندے نے، یہ اجزائے عبادت نے۔ بندہ جمعہ ہی عبادت واسطے، بندہ پیدا ہی عبادت واسطے ہویا، بندے نو کسے وقت عبادت تو چھٹی نہیں، جزوے عبادت تو چھٹی ہے۔ تواڈی کیا بات ہے بھائی، جس بندے نے اس ویلے مغربین پڑھ لئیے فجر تک انہوں نماز دی چھٹی ہے، یہ جز ہے تاں چھٹی ہے، عبادت دی چھٹی ہون بھی نہیں، عبادت دی چھٹی 4 پائی تے بھی نہیں، عبادت دی چھٹی ہے ہی کوئی نہیں، جزوے عبادت دی چھٹی ہے۔ میں اور انہوں آسان کراں جی بچیاں واسطے، بندہ جزوے عبادت تو فارغ ہوتا ہے، عبادت تو فارغ نہیں ہوتا۔ جیڑی عبادت دا جو سے نماز تو فارغ ہو گیا، روزہ رکھیا افطار کر کے فارغ ہو گیا، حج پڑھیا ہن بندے واپس آ رہے ہیں حج تو، اس واسطے کہ فارغ ہو گئے، انہاں فارغ جڑے ہوئے نے وہ اجزاء تو فارغ ہوئے نے۔ یہ پھر عبادت کی ہے؟ جدے تو بندہ فارغ نہ ہو سکے انہوں عبادت آندے، جدے تو بندہ فارغ ہی نہ ہو سکے انہوں عبادت آندے نے۔ بابا جی میں بڑے علماء نو پڑھے ہیں، سید ابو العلا مودودی نے جس انداز نال عبادت نو واضح کیتا ہے وہ میں نو بہت پسند آیا ہے۔ یہ کیونکہ میں مولا علی دے فرمان نو جاننا، مولا فرماندے نے یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھا کہ مودودی کون ہے، یہ میں دیکھا کہ آکھیا انہیں ٹھیک ہے، وہ اندر نماز جزوے عبادت ہے، روزہ جزوے عبادت ہے، حج جزوے عبادت ہے، زکوٰۃ جزوے عبادت ہے، تو پھر عبادت کیا ہے؟ وہ فرماندے ہیں جس کے بغیر سانس لینا حرام ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس کے بغیر سانس بھی لینا حرام ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ بڑا کمال کیتا نے، وہ فرماتے نے عبادت کے دورانیے میں نماز آ جاتی ہے، عبادت کے دورانیے میں روزہ بھی آ جاتا ہے، عبادت کے دورانیے میں حج بھی آ جاتا ہے، لیکن عبادت مسلسل رہتی ہے۔ وہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں عبادت نکلا ہے عبدیت سے۔ کئی بندے پہ سوچتے ہیں کہ مولوی بھول گیا ہے پہ میں کدھر آئے ہاں، سدیا کا دے واسطے تے کردہ کی ہے پہ میں جشن غدیر واسطے آیا، میں غدیر پڑھنے واسطے آیا کہ غدیر کیا ہے، وہی پڑھ کے جان گئے۔ میں تمہید تے کچھ بیان کر رہی ہوں، اس طرف پہ آؤنا غدیر تک جان واسطے بابا ٹائم لگتا جی، بابا ٹائم لگتا ہے، تسی تے ویڑے نہ پہنچ گئے ہو، کئی بندے ساری زندگی لنگ گئی ہے تے غدیر تک نہیں پہنچے، ساری زندگی لنگ گئی ہے تے غدیر تک نہیں پہنچے۔ ایتھے سارے مقدر والے لوگ بیٹھے نے، تو ساتھ جو فرمائی وہ فرماتے درمیان میں روزہ آ جاتا ہے، عبادت کے درمیان میں جوز آ جاتا ہے، عبادت ہو رہی ہوتی ہے، درمیان میں حج آ جاتا ہے، وہ بھی عبادت کا حصہ ہے، درمیان میں روزہ آ جاتا ہے، درمیان میں نماز۔ پھر عبادت کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبادت نکلی ہے عبدیت سے، عبدیت کہتے ہیں غلامی کو، تو پھر عبادت کیا ہے؟ ہر لمحہ ہوش آنے کے بعد اور آخری بے ہوشی سے پہلے پوری زندگی مالک کی رضا میں رہنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے، مالک، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، اس مالک کی رضا میں رہنے کا نام عبادت ہے۔ تو سا کدی دیکھیا ہوئے کہ ماسٹر رات نو ستا ہوئے تو تنخواہ کٹ کتی ہو، کی گل ہوئی؟ میں کو پٹھی گل کر دیتی، میں پہ نہ پہ رات نو ٹیچر سوندے نہیں، تنخواہ رکدی نہیں، ستے دی بھی تنخواہ مل جاندی، ستے دی بھی، اس واسطے کا ٹیچر ہے نا، ٹیچر ہے نا، کسی دی ملازمت کیتی ہوئے نا، ساؤں میں جائیے تو عبادت ہو جاتی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، آڑی خالی جگہ ہے انہوں پر ہونی کر لو، مہربانی، 2-4 بندے آ جاؤ، سمجھ آگی میں نے ٹھیک۔ ایتھوں صرف وہ بچے اٹھ کے گئے نے 15 کو 10 جنہاں نو صرف قصیدے دی سمجھ آؤندی، بس ٹھیک ہو، بس ٹھیک ہو، اینی گل سی یار، یا مہربانی، ایتھوں وہ بچے 10 اٹھ کے گئے نے جنہاں نو صرف قصیدے دی سمجھ آؤندی،
ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉ, ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਇਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਅਬਦੀਅਤ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾकि ਗਦੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ। इंसान दी, मैं जिन दी हुण गल नहीं कर रहा, मैं इंसान दी गल कर रहा। एक कुरान पाक है सूरह मुबारक नहल है, जिन्हों भुल गया वो अपने आप में भुल गया है, क्योंकि पारा ही 14वां है। तुहाडी क्या बात है, बहुत शुक्रिया। किनवा पारा जी? 14वां पारा। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बतूनी उम्महातिकुम ला तालमून शैया। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें माओं के पेटों में इस हालत में दुनिया में भेजा कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें बतूने उम्महात से इस तरह दुनिया में भेजा कि तुम, हुण तुम चूंकि कुम दा तर्जमा तुम है, हुण मैं तुम ही आखना है। वैसे मैं तुहाडे नाल शामिल हाँ, मैं वैसे तुहाडे नाल शामिल हाँ। मेहरबान, मेरे तो बाइज़ सारे बैठे ने। निरा झामरा हुंदा ते गल होर सी, चूंकि झामरा शरीफ है, इस वास्ते मैं कमज़ोर हाँ तुहाडे मुकाबले थे। तो बार बार आना, तुमको अल्लाह ने माओं के पेटों से इस हालत में दुनिया में भेजा। हुण तर्जमा ही तुम है, मैं हुण उत्थे आके बह जा। मैं तुहाडे नाल शामिल हाँ। जेड़ा बंदा दुनिया ते आए है ते बारिश नाल नहीं डिग्गा, जे ते मां दे गोद च आया है तो ओदे मुतलक अल्लाह यही फरमा रहा जी कि मैंने तुमको अखरजकुम, 2 बारी कुम आया, अखरजकुम मिन बतूनी उम्महातिकुम, मैंने तुमको माओं के पेटों से इस हालत में दुनिया में भेजा कि ला तालमून शैया, तुम किसी शय के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते थे। झामरा शरीफ ए सैयद कुरान ते 2 हाथ ने। जो किसी शय के मुतल्लिक कुछ न जानता हो उसी को जाहिल कहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया किबला, राजियां, बहुत शुक्रिया। जो किसी शय के मुतल्लिक कुछ न जानता हो उसी को जाहिल कहते हैं। ਇਹਦਾ मतलब है, मेरा ख्याल है मैनू जोर नहीं देना पैना, मन जाना चाहिए। मैं तुहाडे नाल शामिल हुन्ना ते फिर असी जाहिल पैदा होए। थोड़े बंदे बोले ने, मेरा ख्याल मेरे नाल थोड़े ही ने। जिथे बंदे ना बोलन इस मुकाम ते, उथे मैं ना होना। मैं तुहाडी गल नहीं पे करता। मैं, मेरी अम्मा, मेरा अब्बा, मेरे बेटे, मेरियां बेटियां, मेरियां नूहां, मेरियां भनेवियां, मेरे भनेवे, मेरियां भतीजियां, मेरे भतीजे, असी सारे जाहिल पैदा होए हैं। मैं तुहाडी गल नहीं कर। जिन्हें शामिल होना होया हो जाएगा। वैसे असी सारे, मैं हुण अपनी गल पे करना, हुण तो बोलो ना। मैं को तुहानू कहना भी तुसीं जाहिल पैदा ना, मैं अपनी गल पे करना। जेड़ा दिल करदा विच शामिल हो जाए। वैसे तू ना इथों निकल जाना, कुरान तेनू निकलन नहीं देना। तू अज तो अगा पिछा कर जाएगा, थोड़ा बोलेगा, चुप कर जाएगा ना, अब दे खुदा उका ही चुप कर जाए, सौ भी जाए, टुर भी जाए ना, तां भी गल ये कि असी जाहिल पैदा हुए हाँ। एक दूसरी, खालिक कायनात ने सूरह मुबारक निसाज कमजोरी दसी, खुलिकल इंसान ज़ईफ़न, मैंने तुम्हें कमजोर पैदा किया है। जाहिल भी पैदा हुए हैं, कमजोर भी पैदा हुए हैं। जेड़ा बंदा बड़ा आलिम बने हैं, अल्लाह के मां के पेट चो आउण दी गल कीती है, उन्होंने अम्मा नू पुछना अगर जिंदा है कि अम्मा जो मैं आया किड्डा को आलिम सा, वो तेन दसेगी पे अपने पेशाब हथ मार के अपने मुंह च तू पा लेना सी जे मेरे जैसा हादी ना होंदा, मां जैसा हादी ना होंदा ते बंदे पेशाब हाथ मुंह च पाना सी। कमजोर बेटा तू एडा स, मुंह ते कपड़ा लेना चाहता स, हाथ भी है सन ते लै नहीं सा सकता, लाना चाहता स ते ला नहीं सा सकता। भुख लगती है तो रोंदा स, गर्मी लगती तो रोंदा स, सर्दी लगती तो रोंदा स। निरी री री गल करन जोगा नहीं से, हालांकि जुबान भी है सी। गल करन जोगा सी, हालांकि जुबान भी है सी। जे तेन भुख लगी है तो फिर जुबान रोना ही रोना है, जे तेन बाहर जाना है तो रोना ही रोना है, जे कपड़ा लेना है तो भी रोना है। री री जुबान तेरी बेचे, गल कर अम्मा नाल, गल कर। ओए कमजोर आ,
جدوں تینوں پتہ ہے ماں کولوں پوچھ پھوپھی کولوں پوچھ خالہ کولوں پوچھ میں آؤندیاں سار گلاں کردا ساں نہیں ہن قرآن تے ہاتھ رکھ تو اس زبان نال نری ری ری کردا ساں تے جڑا آؤندیاں سار قرآن پڑھے او تیرے جیسا ہو جائے واہ اسا تانوں کمزور پیدا کیتا مولا تانوں جزائے خیر دے اسا تانوں کمزور بھی پیدا کیتا ہے اسا تانوں جاہل بھی پیدا کیتا ہے اور تیسری گل بہت شکریہ قبلہ نہایت مہربانی اور پھر میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ نجم دی ایک آیت پڑھ دینا اللہ فرماندا ہے سنو ہوا عالم بکم پھر کم آ گیا جے تو میں تہاڈے نال ہاں اللہ فرماندا ہے اور جو تم ہو نا تمہیں میں جانتا ہوں اللہ وہ ہے جو تمہیں اچھی طرح جانتا ہے حد موگی کمزور بھی پیدا ہوئے ہیں پھر تھوڑے ہی بولے ہونا کمزور پیدا ہوئے ہیں جاہل بھی پیدا ہوئے مہربانی اگو سنو اللہ فرماندا ہے ہوا عالم بکم وہ ہے جو تمہیں جانتا ہے اس انشاءکم من الارض جب سے تم دنیا میں آئے ہو نا وہ تمہیں جانتا میرا ضلع سیالکوٹ ہے تسی میں پوری طرح نہیں جانتے میں 12 سال ٹیچر رہا میرے کو سائیکل ہوندی سی تسی میں پوری طرح نہیں جانتے میرے ابا جی گوشت دا کام کرتے سن تسی نہیں جانتے کیونکہ میں دور ہوں اللہ وہ ہے جو ہر ایک کو پوری طرح جانتا ہے ایتھوں والوں میں جانتا ہے اوتھوں والوں میں جانتا ہے تے بندے سمجھتے ہیں کھورے دنیا تے آن تو بعد اللہ جانتا ہے اگو اللہ نے کی فرمایا اللہ فرماندا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ جب تم ماؤں کے پیٹوں کے اندر حالت جنین میں تھے میں اس وقت سے تمہیں جانتا بڑی دور دی گل یاد کرائی اللہ نے بہت شکریہ قبلہ لوگ اندر میں تینوں بچپن تو جاننا اللہ بچپن دی گل نہیں کی تھی اللہ فرماتا جب تم ماؤں شکریہ قبلہ ماؤں کے بطون میں تم حالت جنین میں تھے وہ ایک حالت ہے جڑی ساڈی ہوندی ہے نہ منہ نہ سر نہ پیر نہ ہاتھ بس حالت تھی کوئی اللہ فرماتا میں تجھے اس وقت سے جانتا ہوں خالق کائنات فرماتے ہیں فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ میں نو منہ تو کہ نہ بکھائی میں تیری پاکیزگی تو واقف فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ میرے سامنے مت دعویٰ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں میں جامرہ شریف پہ پڑھ مولا تو انہوں جزا دے اللہ فرماتا فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ مت کہو مت دعویٰ کرو کہ میرا نفس زکی ہے مت دعویٰ کرنا کہ میرا نفس پاک ہے اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ میرے سامنے نہ کرنا میں 40 سال کی بات نہیں کر رہا ماں کے پیٹ کی بات کر رہا ہوں صدقے جامع شکریہ بہت مہربانی اور میں نے تہجد پڑھ کے نہ بخائی میں گناہ معاف کر دیں گا پاکیزگی کا دعویٰ نہ کریں میں گناہ گار ہے تو گناہ معاف کر دیں گا اپنا تزکیہ نفس کا دعویٰ نہ کریں فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ جب میں تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے جانتا ہوں میرے سامنے تم کہتے ہو کہ میرا نفس پاک میرے سامنے نفس کی زکی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں اسی یو وہاں جیڑے او دے سامنے اردو سے کر لوں آسان ہو جائے ہم اس کے سامنے اپنے نفس کے پاک ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے اور محمد کو کہتا ہے یزکیہم تو آیا ہی نفسوں کو پاک کر واہ واہ سر اٹھائیے بہت شکریہ قبلہ ہم وہ ہیں جو اس کے سامنے نفس کی طہارت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے اور مصطفیٰ کو کہتا ہے میرے حبیب کا یزکیہم تیرا کام ہے ان کے نفسوں کو پاک کرنا جس کا نفس پاک ہونے والا ہو وہ اور ہے سر اٹھاؤ یار جس کا پاک ہونے والا ہو نفس وہ اور ہے جو نفسوں کو پاک کرے ایک باری پھر دہراؤ جس کا نفس پاک ہونے کے قابل ہو وہ اور ہے اور جو نفس پاک کرے وہ اور ہے نبی کا نفس پاک ہونے کے قابل نہیں وہ نفسوں کے تزکیہ کرنا ہے اور مسلمانوں علی کی ولایت تو مقدر سے ملتی ہے یہی مان جاؤ جو لوگوں کے نفسوں کو خود پاک کرے اسے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے
سار اٹھاؤ یا یہ مطلب ہے میرا نبی کا نفس پاک ہونے والا نہیں، وہ پاک کرنے آیا ہے۔ یہ مطلب پوری شروع سے میرے لوگ دیکھنا، پوری کائنات کے نفسوں کو ایک طرف کیا جائے، نفس رسول سب سے اعلیٰ ہے۔ تھوڑے بندے بولے نہیں نفس رسول، میں کی دعویٰ کی تھا، شکریہ قبلہ مہربانی، نفس رسول سب سے اکرم، سب سے اکبر، سب سے اعلیٰ نفس رسول ہے نا، نفس رسول ہے نا، پوری کائنات سے اعلیٰ اور بہتر، انبیاء کے نفسوں سے بھی اکرم اور اطہر ہے نفس محمد۔ شاباش تیرے جمن دے او دے برابر بندے لیا لیا کے کھلارنے جنہوں رسول مبالج کر کے کہ الف سنا و الف سقم، اپنے نفس و غلام محمد اپنا نفس لے کے آگے۔ خیر ہوئے مہربانی، یہ ساریاں گلہ غدیر چاہن گیا، میں تمہید پہ کرنا غدیر کم آن گیا، کوئی ایک باری پھر سن لو۔ یہ مطلب ترے کمزوریاں نال اسی دنیا تے آئے ہیں، ایک اسی جاہل آئے ہیں نہیں پھر مٹھے ہو جاندے ہو نا، اسی ساڑھے جی تسی نہیں، ایتھوں والے بندے نہیں یار، چامرہ کر لو نا بچو، تو باقی سارے جاہل پیدا ہوئے ہیں، اسی کمزور بھی پیدا ہوئے ہیں، پھر اسی ایک اسے جرت نال جاکھنا پرید بھی پیدا ہوئے، پرید ہوئے ہیں۔ اللہ سانو یاد پہ کرندہ، میں تو پرانا جاننا، جدن اسی الحمدللہ ماں دی گھوتے چاہے سانا، وہ چنگی پلی سی، پھر وہ دی نماز بھی نہیں سی ہوندی، پہلا وہ دی نماز ہو جاندی سی، جد اسی تشریف لے آئے ہیں، بھی اللہ فرمائے رہن دے، آ گیا توری گود چ۔ یہ مطلب کمزور بھی پیدا ہوئے ہیں، جاہل بھی پیدا ہوئے ہیں، تو پلید بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ہون کوئی بندہ آکھے نا کہ مولوی تو شیعہ کیوں ہیں، تینوں کی بنے ہیں، وہ دو جواب میں ایک بھی گل یہ بھی کروں گا، اور بھی کئی گلاں کرنا یہ بھی کروں گا۔ وہ یار شاباش تواڈے آخر کسے نو مننا تے ہے نا، کسے نو ہادی تے بنانا ہے نا، خدا دی عظمت دی قسم اسی پاویں کڈے برے ہیں، یہ تے گل دسو جدوں آئے پلید ہاں تے من بھی کسے اپنے جیسے نو جائیے، آئے کمزور ہاں تے من بھی کسے اپنے جیسے کمزور نو جائیے، حد مکی آئے جاہل ہاں تے من بھی کسے اپنے جیسے جاہل نو جائیے۔ سانو کوئی کافر آکھے یا مشرک، میرا قرآن تے ہاتھ ہے، اسی جمیں دیویاں منیا انہاں نو ہے جڑے ماں دی گود وچ نہ جاہل آئے نے، نہ کمزور آئے نے، نہ پلید آئے۔ مہربانی شکریہ کہ بنا لو جناب علی، میں وہ میرا ایک دو مثالہ دے دیا، اگر ایک ہی دے دیا نا تو میرا خیال وہ کافی ہوئے گی، پھر میں سورہ مبارکہ مریم چو ایک مثال دے دینا۔ سورہ مبارکہ مریم چی ایک نبی دے متعلق جنہاں نو پیو نے منگیا سی، لوگ سمجھتے سن دا وارث کوئی نہیں، اے دی بیوی بھانجے، اے بڑیرہ بندہ ہے، بیوی بھی مرن والی ہوئی ہے، اے بھی بڑیرہ ہے، اے دے پچھے ان ککھ بھی نہیں، او ساکھیا سی فہب لی من لدنک ولیان، اے اللہ میں زکریا ہوں اور تجھے منت کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ جڑے ولایت آج سننا چاہتے ہو مہربانی فرما، مجھے اپنی طرف سے ایک ولایت چی ہونا جنا، یارہ غدیر چ ولایت ہی اعلان ہویا نا۔ حضرت زکریا نے فرمایا فہب لی من لدنک ولیان، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر، بیوی بھانج ہے، میری ہڈیاں کمزور ہیں۔ اللہ فرمایا میں علی کل شیء قدیر ہوں، منگ کی منگنے۔ فرمایا یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب، مجھے وہ دے جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ فرمایا یا زکریا جی فرماؤ، فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم تجھے بیٹا عطا کر رہے ہیں جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے، آئے گا بعد میں، نام ہم نے رکھ دیا ہے۔ جدو یحییٰ اللہ کو منگے کمیں دے ہوندے نے، نہ کی بہنا جڑے اللہ کو منگے ہوں تے اللہ دیتے ہوں کمیں دے ہوندے نے۔ ایک کوئی آیت تراوے مسئلے حل ہو جائیں گے، کمزوری کیڑی کیڑی، پلید بھی، جاہل بھی،
کمزور بھی اے قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے یا یحییٰ خذل کتاب بقوت، پکڑ کتاب کو ساتھ قوت کی، پکڑ کتاب کو ساتھ. ایسا بچے نو کچھ ہے پڑھاؤ جا کے پھڑی ذرا پوری طاقت نہ، یہ پھڑے گا اپنی طاقت نہ. اے نوجوان بچہ بیٹھا یہ پھڑے گا اپنی طاقت نہ. تو بندہ آ کے تسی پھڑو گے اپنی طاقت نہ. اگر کوئی پہلوان ہوئے تو وہ پھڑے گا اپنی طاقت نہ. اللہ فرماندہ یحییٰ جی پکڑ کتاب کو ساتھ قوت کے، رکھ مولوی دووے ہاتھ میرے انگو قرآن تے دس. جدوں ایک اللہ گل پہ کردا کہ کتاب نو قوت نال پھڑ، او تو یحییٰ دی عمر کنی سی؟ میں کمزوریاں دور کر کے دسن لگا کنی عمر سی آئی ماں دی گود. اللہ فرماتا ہے آتینہ الحکم صبیہ، ہم نے تجھے ماں کی گود میں قاضی بنا دیا ہے. کتاب کو پکڑ ساتھ قوت کے جب تو ماں کی گود میں تھا. یہ مطلب ہے کچھ آتے ہیں نا جو ماں کی گود میں بھی کمزور نہیں ہوتے. تھوڑی کیا بات ہے؟ مولا تعالیٰ جزائے خیر کرے. قریب آ گیا میں. جو ماں کی گود میں کمزور، یار میں قرآن چو دلیل دیتا نہیں ہوتے. اگے اللہ کی فرماندہ اللہ فرماندہ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، ہم نے اپنی طرف سے تجھے مہربانی عطا کی. اگے آ رہی ہے اللہ وَزَّكَاتٌ، اور ہم نے تجھے ماں کی گود میں زکی بھیجا. زکی پاک کو کہتے ہیں. ہم نے تجھے ماں کی گود میں زکی بھیجا. آیت دے پہلے حصے نوجوانوں کمزور نہیں بھیجا، قوت والا بھیجا. آیت دے اگلے حصے میں ہم نے تجھے زکی بھیجا. بہت شکریہ. اور اگے خالق فرماتے ہیں وَقَانَ تَقِيًّا، اور وہ تھا ہی تقی. ماں کی گود میں زکی بھی تھا، ماں کی گود میں تقی بھی تھا. زکی پاک کو کہتے ہیں، تقی متقی کو کہتے ہیں. حضرات جو ماں کی گود میں متقی آئے اسے یحییٰ کہتے ہیں. جو ماں کی گود میں امام المتقین آئے اسے علی کہتے ہیں. صدقے راضی ہیں؟ شکریہ، نہایت مہربانی. نوجوان بھائی بڑا لطف آ رہا ہے، غدیر دا سفر اچھا طے ہو رہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے. ہن میں دو گلاں دسیاں نہ. یحییٰ ماں دی گود وچ کمزور آئے نے، نہ پلید آئے نے. اور ہم نے تمہیں کتاب حوالے کر دی. کتاب ایسے کسے چھلیاں بیچے والے نو کتاب دیو، وہ پاڑ کے تے وچ چھلیاں لپیٹ کے دین لگ پوے، پھر سڑ دے رہا جی. اوتھے کھلو کے آکھا جی میں ایڈی مہنگی کتاب دیتی ہے. اگلا پوچھے گا تینوں یہی لبا سی جنوں کتاب دینی ہے؟ اوے ان پڑھ نو تے تو کتاب نہیں دیندا، اللہ جاہل دے حوالے کتاب کیسے کر دے؟ اللہ کا کتاب دینا دلیل ہے کہ ماں کی گود میں جاہل نہیں تھا. اللہ قوت کے ساتھ پکڑنے کا کہنا دلیل ہے کہ ماں کی گود میں کمزور نہیں تھا. زکی اور تقی کہنا دلیل ہے کہ ماں کی گود میں پلید نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا. اللہ فرماندہ لو جی ایسے بندہ دی نشانی سن لو. سورہ مبارکہ مریم خالق فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن وہ دنیا میں آیا اس دن بھی سلام. اچھا وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن وہ دنیا سے اٹھے گا اس دن بھی سلام. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جب قیامت کے دن دوبارہ اٹھے گا پھر اس پہ سلام. حضرات جس پر اللہ سلام دیتا ہے وہ 40 سال کے بعد نہیں دیتا، ماں کی گود میں دیتا ہے. جو علیہ السلام ہوتے ہیں وہ ماں کی گود میں بھی علیہ السلام، قبر میں چلے جائیں پھر بھی علیہ السلام، حشر میں اٹھیں پھر بھی علیہ السلام. شاہ عبد القادر محدث دہلوی میرے کو قرآن دی تشریح انہوں دی، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے اس آیت دی سائیڈ تے جتوں میں غدیر ال جان لگا لمبی گل نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے پر اللہ سلام کہے، جس بندے پر اللہ سلام کہے. سواد آن لگا، ایک آیت پڑھنے لگا میں، گھبرانا نہیں. اللہ فرماتا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو پانی کے ایک گندے ملے جلے قطرے سے پیدا کر دیا. ایسے بندوں پہ اللہ سلام نہیں بھیجتا.
اور اٹھاؤ میرے نام. ہم نے انسان کو پانی کے گندے قطرے سے پیدا کر دیا. میں کہ اللہ میری بیٹی بھی قرآن پڑھ دی. تو پھر میں کی خطرہ ہے؟ میں کہ جدنا تو میں نے پیدا کیتا ہے ٹھیک ہے اے ضرور دسنا سی میں کادے نال پیدا کیتا ہے. میری بہن بھی قرآن پڑھ دی ہے, وہ بھی یہی پڑھ دی ہے. انسان کو گندے قطرے سے پیدا کیا. میری نوح قرآن پڑھ دی, میری اماں قرآن پڑھ دی, اے بیبیاں بھی قرآن پڑھ دی. اللہ فرمایا پڑھن تے میں کہ ضرور دسنا سی کہ اسی کادے نال پیدا ہوئے ہیں ایڈے گندے قطرے نال. فرمایا جتنا تم تکبر کرتے ہو تمہیں اصلیت نہ بتاؤ. ہائے ہائے اور جڈے تسی یاد کرتے ہو میں دسا نا کہ کسی پلیتی نال تسی پیدا ہوئے ہو تے جانا کتھے جاندے ہو؟ جنت. جنت پلیتوں کی جگہ نہیں, جنت حسنین اور ان کی ماں کی جاگیر ہے جو یطہرکم تطہیرا ہے. اتنا پلید پیدا ہونے والا اتنے پاکوں کی جاگیر میں جانا چاہتا ہے. گھبرائے نہ کوئی بھی, میں بچی ہوں. اتنی پلیتی کے میٹیریل سے پیدا ہونے والا حسنین کی جنت میں جانا چاہتا ہے. پھر مرنے سے پہلے وہ بندے تلاش کر جو پلید کو پاک بنا دیتے ہیں. صدقے جاواں صدقے جاواں. وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو دنیا میں آئے تو بھی سلام, جو دنیا سے اٹھیں تو بھی سلام, جب حشر میں کھڑے ہوں تو بھی سلام. شاہ عبد القادر محدث دہلوی اخیر جملہ لکھیا نے, میں ہی کھولے توجہ کی تھی, پڑھیا تو سارے جاننے ہوئے گا. او کی فرماندن؟ او فرماندن جس بندے پر اللہ سلام کہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی میں پکڑ نہیں ہوتی. اور بھی کسے پڑھیا ہوندہ نا انج تے ایڈی چوپ نہیں سی ہونی. میں تو انہوں سچی گل دسی, ایڈی چوپ نہیں سی ہونی جڑی میں پڑھ کے پہ سنانا. جی انج کسے پڑھیا ہوندہ جنہیں میں پڑھیا. او فرماندن اس بندے کی پکڑ نہیں ہوتی جس پر اللہ سلام بھیجا. پکڑ اس وقت ہوتی ہے جب بندہ جرم کرتا. پکڑ اس وقت ہوتی ہے جب بندہ عیب کرتا ہے, جرم کرتا ہے. جدو بندہ جمعہ پڑھنا ہوتا ہے ادو دی پکڑ نہیں ہوتی. جدو جاندہ کسے دی جتی پا جاندہ ہے ادو پکڑ ہوتی. کیا خیال؟ جدو بندہ مجلس آ جائے ادو دی پکڑ نہیں ہوتی. جدو کسے دا موبائل کٹ لے ادو پکڑ کدو ہوتی ہے جدو کوئی جرم کرے. اللہ فرماندہ جس پر اللہ سلام بھیجے اس کی پکڑ نہیں ہوتی. اور شیعہ مذہب کی نوان دیں اسی کو تو مذہب اہل بیت میں معصوم کہتے ہیں. معصوم آیا بھی علیہ السلام, گیا بھی علیہ السلام, دوبارہ اٹھا بھی علیہ السلام. لو عزیزو اللہ فرمایا لوگو تمہیں جس چیز سے پیدا کیا گیا پلید, پیدا کیا گیا جاہل, خلق کیا گیا کمزور. اب ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو ان کے قدموں میں آ جاؤ جنہیں ہم سلام بھیجتے ہیں. توڑی کیا بات ہے؟ او دے واسطے اللہ فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. لو جی مقصد ہے عبادت. لنگے جے الحمدللہ پلید پاک ہوں. مقصد نو ذرا سمجھو, جلدی کراں میں تمہید لمبی کر گیا. انسان نو اپنے مقصد دا پتہ نہیں تے وہ عادتاً زندگی گزار رہا ہے. اگر مقصد دا پتہ ہے تے عبادتاً زندگی گزار. بابا جی نہایت شکریہ, میں دعا حاصل کر لی. جے انسان نو اپنے مقصد دا پتہ ہے تے پھر وہ دی زندگی عبادت ہے. تے جے مقصد دا نہیں پتہ پھر عادت ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا, یہ سر تے چادر جڑی ہوتی ہے نا مستور دے, وہ والا نو کجن واسطے ہوندی کہ وہ دے وال نظر نہ ہو. وہ دے بال نظر نہ ہو. چہرہ نہیں, چہرہ حرم دے دوران بھی حج دے دوران بھی عورتاں سارے دے چہرے اڑیا ہوندے نے لیکن وال اندر ہوندے نے. وال چادر والاں دے پردے واسطے ہوندی.
جیڑی عورت دے سر تے چادر ہے تے بال نظر نہیں آ رہے او عبادتن پردہ کر رہی ہے. جدا متے دوپٹہ بھی ہے تے وال بھی دستے نے او عادتن پردہ کر رہی ہے. عبادت اور ہے, تھوڑے بندے بول دینے عبادت اور ہے, عادت اور ہے. حضرات نماز بھی اسی طرح ہے, کئی مرتبہ عبادت ہوتی ہے, کئی مرتبہ عادت ہوتی ہے. روزہ بھی کئی مرتبہ عادت ہوتا ہے, کئی مرتبہ عبادت ہوتا ہے. حج بھی کئی بندوں کا عبادت ہوتا ہے, کئی بندوں کا عادت ہوتا ہے. وہ یاد ہے حاجی صاحب 7واں حج کر رہے ہیں, انہوں نے عادت ہے. ویسے 7ویں بار بھی کوئی عبادت کرے تو انہوں سلام ہے. او کی اگر مقصد کو جانتا ہے تو عبادت ہے, مقصد کو نہیں جانتا تو عادت ہے. مثلا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز روک دیتی ہے بندے کو برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے. جس کو نماز روک دے اس کی نماز عبادت ہے, جو نماز کے ساتھ بے حیا بھی ہو جائے اسے عبادت نہیں عادت ہے. کچھ بندے ہلے نے روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. جو روزہ بندے کو تقوی دے وہ عبادت ہے, جو متقی نہ بنا سکے وہ کی تھوڑی بول دے ہو عادت ہے. ہن حاجی تازے پہ ہوندے نے, میں انہیں گدیر ٹر پیا جن کل جہاز پہلا آیا, اللہ کرے سارے عبادت کر کے آئے ہوں. عبادت اور ہے, ایک بار اونچی بولو جی, عبادت اور ہے. قرآن تے دووے ہاتھ رکھ دے جے کوئی یقین کر جائے. عبادتوں کا اجر ملتا ہے, عادتوں کا اجر نہیں ملتا. میں کہ اللہ حج کیوں کرے؟ اللہ فرمائے اس لیے کہ تمہارا مقصد ہی عبادت ہے. آ گیا میں کری اس جاہل نو, اس پلید نو, اس کمزور نو اللہ فرمائے عبادت کریا کر, کسی دی ابدیت چاہ جا, تیری پلیدی بھی دور ہو جائے, تیری جہالت بھی دور ہو جائے, تیری کم صدقہ جامع جی کمزوری بھی دور ہو جائے. مثلا آج گفتگو کر رہے ہیں حج تے, سورہ مبارکہ حج پڑھ رہے ہیں. خالق کائنات نے سورہ حج ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. خالق فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ, ہم نے ابراہیم کے لیے مقرر کر دیا کیا؟ مکان البیتی, ایک مکان جو ہمارا گھر ہے. ان لا تشرک بی شیئا, تو ہم نے ابراہیم سے کہا یہ ہمارا گھر تیرے حوالے ہے, شرک نہ کرنا. بہت شکریہ, ہمارا گھر تیرے حوالے ہے, ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. بڑا بہادر ہے وہ چامرے دا بندہ جڑا منو آکھے مولوی وضو کر کے مجلس پڑھا کر. اگر کوئی بندہ منو آکھے مولوی وضو کر کے مجلس پڑھا کر, بے وضو مجلس نہ پڑھا کر, سب تو پہلے منو خیال ہونا ہے یہ اللہ دیا بندہ میرے کو ہر ویلے قرآن ہوندا ہے. آ جڑی تو پیا گل کرنا لوکاں نو شک پہ جائے گا, پتہ نہیں وضو کرتا ہے یا نہیں کرتا. میرے جیسا بندہ محسوس کرتا ہے کہ منو کیا جائے کہ وضو کر کے تے مجلس پڑھیا کر. سوچ کھاں میرے جیسے کمزور بندے نو یہ گل آکھن لگیا, تھوڑا جا بندہ خیال رکھتا ہے کہ اینو آکھاں میں کہ وضو کریا کر جی کو ہر ویلے قرآن ہوتا ہے. ایک گل پھبتی ہے کہ ابراہیم جیسے نو اللہ پہ آندا ہے شرک نہ کریں. صدقہ جاواں سارے بندے بولے نہیں ہو. بہت شکریہ. ابراہیم جیسے خلیل نو علیہ السلام نو, نبی نو, رسول نو, صاحب کلمہ نو, صاحب شریعت نو اللہ کہہ رہا ہے لا تشرک بی شیئا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اس لیے کہ میں اپنا گھر تیرے حوالے کر رہا ہوں. گل ابراہیم دی نہیں, گل تینوں سمجھان دیئے. اللہ تینوں سمجھا رہے ہیں ہم جس کے حوالے کعبہ کرتے ہیں وہ مشرک نہیں ہوتا, ہم جس کے حوالے کعبہ کرتے ہیں وہ مشرک نہیں ہوتا, وہ چاہے اسماعیل کا باپ ہو یا علی کا باپ.
ہم تیرے حوالے کعبہ کر رہے ہیں شکریہ قبلہ، نہایت مہربانی. اور شرک کے قریب نہ جانا. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اور یہاں آئیں گے قیام کرنے والے، یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے سجدے کرنے والے، یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے. اور دیکھ ابراہیم، ہم نے اس لیے لوگوں کو بھیجا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آواز دے لوگوں کو کہ یہاں آ کے حج کریں. کیوں کریں؟ اے جو مقصد جدے تک میں آ گیا الحمدللہ. خالق فرماتا ہے ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ. ہاں ہم حج کے لیے لوگوں کو اس لیے بلاتے ہیں تاکہ وہ دلوں کے میل صاف کریں. واہ واہ، حج کے لیے ہم اس لیے بلاتے ہیں. مقصد، جو مقصد کو نہیں جانتا اس کی عبادت نہیں، عادت ہے. حضرت ابراہیم نے بلایا بندے آئے، نبی نے بلایا بندے آئے. حج بڑی دیر تو جاری ہے. دل کدا صاف ہوتا ہے وہ سان نہیں پتہ لگتا. اسی سارے نو حاجی آنے. پاکستان چ رواج یہ نہیں کہ حج کر کے آئے تے حاجی ہے. ایتھوں بھی ٹر پوے نا، اگوں پاوے اپڑے پاوے نہ اپڑے، اسی آنے اسی حاجیاں نو ٹورنا ہے. اسی تو ٹور دے حاجی کر چھڑنے ہیں. اے اپڑنا تو کسے وقت ہے نا. اسی آنے آؤ جی حاجیاں نو ٹور چلیے. ایتھوں ٹر دے ہی حاجی. جاندے بندے اتھے کیوں نے من نہیں پتا. قرآن آندا ہے کہ ہم نے اس لیے بلائے تاکہ اپنے میل دور کر لیں. دل کے میل ہیں وہ بھی دور کر لیں، دماغ میں میل ہیں وہ بھی دور کر لیں. میں کیا اللہ ایتھے تے بندے کھجوراں لے کے آ جاندے، مسلے لے کے آ جاندے، خوشبو لائی ہوندی ہے. اسی ملنے ہیں اس خوشبو تو اسی صاحب لانے ہیں کہ حاجی صاحب آ گئے نے. اللہ فرماتا ہے تیری نظر لباس پہ ہوتی ہے، میری قیاس پہ ہوتی. کیا بات ہے. ہم مسجد کو نہیں دیکھتے، ہم مقصد کو دیکھتے ہیں. جس کو مقصد کا شعور ہے وہ حاجی ہے اور اس کی عبادت ہے. جس کو مقصد کا پتہ نہیں. میں ادو اچھی مثال ہمارے آئے نہیں دے سکتا. میرے کو سورہ مبارکہ توبہ دی ایک مثال موجود ہے. مہربانی فرمانا. غدیر سے بھی جلدی آنا چاہنا تے اگوں میں وہ گل بھی بڑی اہم ہے جڑی کرنا چاہنا. خدا دی میں قسم ہے اللہ اس قرآن چ ارشاد فرمایا انما یامر المساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ. ایمان والے اور آخرت پہ یقین والے مسجدیں بناتے ہیں اور اس میں نماز قائم کرتے ہیں. مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ جہاں اللہ کو سجدہ کیا جائے. حد ہو گئی ہے. قرآن بچوں میں حیران ہو گئے. ایک مسجد ایسی پڑی ہے، مسجد کا معنی سجدہ کرنے کی جگہ. اگر وہاں سجدے نہ ہوتے تو اللہ اسے مسجد نہ کہتا. ہاتھ دے وے کے لوکاں مسجد بنائیے. اللہ فرماتا ہے حبیب اینو آگ لا دے. سار اٹھاؤ یار. اللہ نے فرمایا اینو آگ لا کے ساڑ دے. ہویا کی یہ مسجد ہے؟ فرمایا مسجد ہی، لیکن کیسی مسجد ہے؟ خالق کے کائنات نے. اے سورہ مبارکہ پھر توبہ ہے. اللہ فرماتا ہے والذی نتخذوا مسجدا ضرارا. انہوں نے مسجد تو بنائی ہے مگر نقصان دینے کے لیے. انہوں نے مقصد بنائی ہے نقصان دینے کے لیے. اگلا جملہ بڑا بہادر ہے بندہ جڑا ہضم کر گیا. اللہ فرماتا ہے مسجد انہوں نے بنائی ہے ضرارن، ضرر پہنچانے کے لیے، توبہ، وکفرن، اور کفر کرنے کے لیے. بنائی مسجد ہے، یہاں کرنا کفر چاہتے ہیں. میں کہ اللہ مسجد ہے. فرمایا تیری نظر مسجد پہ ہے، میری مقصد پہ ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. تیری نظر مسجد پہ ہے، میری مقصد پہ ہے. ان کا مقصد یہاں کفر ہے. میں کیا کفر کیے؟ فرمایا وَتَفْرِيقًا بین المومنین. یہ بدبخت مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں. مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں. جامرہ شریف صرف محمد اور اللہ کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے سے بندہ کافر. جی تائید آ گئی ہے مینو، میں راضی ہوں. اللہ فرماندا ہے نا مسجد بنائی ہے کفر کرنے واسطے. جی میں تشریح کراں تو دے لطف ہے. او وچ کھلو کے اندر اللہ اکبر
اللہ دا کفر پہ کر دے ہو. وہ آندھے نے الحمدللہ رب العالمین, اللہ فرمایا بھی کفر ہے. وہ آندھے نے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم, اللہ فرمایا کفر پہ کر دے ہو. میں کہا اللہ ساری عبادت ہی کفر ہو گئی ہے, ہویا کی ہے؟ اللہ فرمایا انہاں نو پوچھ انہاں محمد تو وکھری بنائی کیوں ہے؟ تو غور نہیں فرمایا. تو انہوں پتہ ہے لوگاں نے مدینے مسجد نبوی تو علاوہ مسجد بنائی کہ نہیں؟ چلو شاہ جی دسیا نہیں جی بندے نو کہ مسجد نبوی حضور نے بنائی سی آپ پتھر لا لا کے. صحابہ آندے سن بہو تے سی بنانے ہیں تو نبی آندے سن نا اے پتھر اتھے رکھو, اے پتھر اتھے رکھو, اے پتھر. وہ آندے سن تسی بہ جاؤ, نبی آندے سن نہیں میں ہتھاں نال بنانی تے نبی ہتھاں نال بنائی. اوتھے منافقین نے وکھری بنا لی تے نبی نو آ کے کہنے لگے اساں وکھری مسجد بنا لئی ہے. جڑی نبی تو وکھری ہوے نا وہ مسجد نہیں ہوندی. اوتھے ایک نماز پڑھا چھڑو تو اگوں ہی آپ ہی پڑھنا کرو تے نبی آکھیا اوتھے پڑھائے گا کون؟ تے اگوں آندے نے ساڈے کول ہے بندہ او پڑھا دیا کرے گا. اللہ فرمایا اگ لا دے اس مسجد میں. یہ نماز نہیں, قیام نہیں, روزہ یہ روزہ نہیں, یہ ختم نہیں. ایک قیام بھی کفر ہے, رکوع بھی کفر ہے, سجدہ بھی کفر ہے. آ بھائی مولوی دس ہویا اس مسجد نو کی؟ اصل جنوں نبی ہتھاں نال بنایا سی نا, جنوں نبی ہتھاں نال بنایا سی, جنوں نبی ہتھاں نال بنایا سی, جڑے غدیر سنن آئے پتہ نہیں کڑے کڑے آئے نے بھائی. مسجد نبوی نو نبی نے ہتھاں نال بنایا سی. جنہ نبی تے ہتھاں نال بنائی چھڈ کے وکھری بنائی. اللہ فرماندا نماز بھی کفر ہے, قیام بھی کفر ہے, سجدہ بھی کفر ہے, تشہد بھی کفر ہے, کیونکہ تساں اونوں چھڈ دیتا ہے جنوں نبی نے ہتھاں نال بنایا. یہ مطلب ہے جنوں نبی اپنے دوواں ہتھاں نال بنائے, جڑا اونوں چھڈ کے وکھری کوئی شے بنائے, نہ او دا قیام ہے, نہ او دا سجود ہے, نہ او دا رکوع ہے. ہن پتہ لگا جے نبی غدیر وچ انج کیوں نہیں آکھیا من کون تو مولا, نبی انج کیوں نہیں آکھیا من کون تو مولا. جنہ ہتھاں نال مسجد بنائی انہاں ہتھاں نال علی نو اٹھایا تے وکھا کے آکھیا من کون تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. یعنی جنہ ہتھاں نال میں مسجد بنائی انہاں ہتھاں نال علی نو مولا بنایا. جڑا اونوں چھڈ گیا او دی بھی نماز کوئی نہیں, جڑا اینوں چھڈ گیا او دی بھی نماز. میں غدیر دے قریب آ رہا ہوں, آ گیا بلکہ اللہ فرمایا سات دن انہوں میرے گھر. کیڑے گھر؟ کعبے وچ. ایک کعبہ اللہ دا گھر ہے جی. اللہ فرمایا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ ہدایت کرتا ہے عالمین کو. ہے میرا گھر بنایا ہے لوگوں کے لیے, سد لوگاں نو. ابراہیم دے صدن نال بھی لوگ آئے نے, مصطفیٰ دے صدن نال بھی لوگ آئے نے. آئے حج کرنے, دلاں دا میل صاف کرنے. میں مقصد دساں تے تہاڈے کول اجازت لواں. جنہیں حج نہیں کیتا او دھیان نال میرے کو مقصد سن لے. جیڑا جنوں اللہ سب نو موقع دے وے, جے تے مقصد دا پتہ نہ ہویا تے پھر عادت ہی. جے مقصد دا پتہ لگ گیا تو پھر حج عبادت ہے. مقصد کی؟ لوگ کہتے ہیں اللہ دے گھر چلے, اللہ دے گھر چلے. میں اج چامرے کھلوتا ہوں, میرے کوئی گھر لگا جائے میں تو اتنے نہیں نہ ملتا. انہاں آخنا وہ تو چامرے جے. اچھا جی چلو ٹھیک ہے, کدوں آنا سو پھر دسن گے اگر تو فلانے دن آنا ہے پھر وہ آئے گا. یہ مطلب جب باہروں نہ ملے وہ گھروں مل پیندا ہے. رکھ حاجیہ قرآن تے ہاتھ گیا سائیں کدھرے ملے ہی. سبحان اللہ یار, جڑا باہروں نہ ملے وہ گھروں تو مل پیندا نا. آندا نا بیت ہی میرا گھر ہے, کہ جے تیرا گھر ہے, ابا کوئی نہیں, اماں کوئی نہیں, سہرا کوئی نہیں, بیوی کوئی نہیں, پنیوے کوئی نہیں, بھتیجے کوئی نہیں, لم یلد ولم یولد. دھپ دا تینوں بھار کوئی نہیں, مینہ دا تیرے تے اثر کوئی نہیں, نیری تینوں اثر نہیں کر. تو گھر کا دے واسطے بنایا؟ فرمایا دلاں دے میل صاف کرنا.
آئے ہائے او کیویں ہوندیاں نے تسی اندروں مل پو گے فرمایا باہر پھیرے میں تاں بھی کوئی نہیں اندر وڑ جانا کعبے دے اوتھے بھی میں تینوں ملنا کوئی نہیں کیونکہ جیڑا بندہ مینوں گھروں اٹھ کے ملن واسطے چامریوں تے چکوالوں سیدھا مکے ٹر جاندا مینوں ملن اللہ فرماندا ہے او بے وقوف ہے اینوں میں بڑی دیر دا آکھیا میں تیری شاہ رگ تو زیادہ قریب سبحان اللہ اینوں میں بڑی دیر دا آکھیا میں تیری او یارا شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے تو کتھے کھجڑ پہ ہونا تو میں کہ اللہ پھر سادہ کیوں ہے فرمایا اتھے بھی کچھ ہے اتھے بھی کچھ ہے کیا بات ہے جناب دی اتھے کچھ ہے وہ جو کچھ ہے نا جو نہیں جانتا اس کی عبادت نہیں ہوتی عادت عبادت بنا 10 اس کعبے وچ کیے قرآن ہے زندگی چ پہلی باری نہ بندہ قرآن ویکھیا بڑی دیر دا لوکاں دے گھراں چ قرآن ہے پتہ نہیں کیویں پڑھیا نے میں کہ اللہ اندر میں تے نہیں گیا بڑے بڑے لوگ ہی اندر جاندے نے مشرف صاحب بھی اندر گئے سن بے نظیر بھی گئی سی نواز شریف کے ایک دور چ بھی ٹر گئے سن اوتھے چابی انہاں دے کول ہے جنوں مرضی اندر واڑ لیندے نے مینوں تے نہیں جان دیندے تے نہ ساڈے ورگیاں نوں جان دیندے نے میں ایک بندے نوں آکھیا یار آ جڑے بندے اندر جاندے نے اس آکھیا کوئی اللہ والے بندے جاندے ہون گے اندر کوئی اللہ والے بندے میں کہ جننے اللہ والے نے انہاں ساریاں تے نیب نے کیس بنائے کنے والے پرچے تے عمران خان تے بھی ہوتا ہے یہ ساریاں تے ایک دوجے تے پرچے کرائے نے تے ایک دوجے نوں سارے مجرم سمجھدے نے اسی سمجھنے کھورے کوئی تقوی دی وجہ تو اندر جاندے نے کوئی اللہ دے بڑے برگزیدہ بندے نے تاں اندر جاندے نے اس حساب لایا بھی وہ صرف واقفیت دی وجہ تو جاندے یعنی جنہ دی سعودیہ نال تعلق نے وہ بڑے لوگ نے انہاں کول چابی ہے بڑا سواد آئے گا جو دھیان نہ سنیا مینوں کوئی بندہ آندا یار اسی تے نہیں جا تو گیا میں کہنا ہو سکا میں بھی نہیں گیا میں بڑے حج کیتے نے اندر نہیں کسے جان دیتا وہ پھر ہوکا لائے گا لمبا بھر کے جنوں آندے نے اس بھر کے آکھیا کعبے دے اندر جی پھر وڈے وڈے لوگ ہی جاندے نے میں کدی من جائے نا کعبے دے اندر وڈے وڈے لوگ ہی جاندے نے تساں غور نہیں فرمایا کعبے دے اندر وڈے وڈے لوگ جاندے نے یا کوئی جنرل جاندا ہے کعبے دے اندر یا کوئی وزیر اعظم جاندا ہے کعبے دے اندر یا کوئی صدر جاندا ہے کعبے دے اندر وڈے 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 اے جننے وڈے وڈے کعبے وچ داخل ہوندے نا دروازے راہ ہوندے نے وڈے تو وڈا بھی جائے تے کنڈی دروازہ کھول کے اندر جاندا ہے ہن پتہ لگے علی دی ماں واسطے وکھرا دروازہ کیوں بنے اللہ جانتا سی جن نے اندر جانا ہے لوگ آکھنا بڑا وڈا بندہ ہے جن نے اندروں نکلنا ہے لوگ آکھنا بڑا وڈا بندہ ہے علی دی اماں دروازے نہ آویں حالانکہ کنجی تیرے شوہر تے پہنچے چھے کنجی تیرے شوہر دی جیب چھے تو دروازے اللہ نہیں جانا دروازے اللہ جا کے بڑے بڑے سیاستدان بھی بڑے بڑے بن جان گے میں وکھرا در بنانا ایتھوں دی نکلی تاکہ کائنات نو پتہ لگے ابو طالب تو وڈا گھر ہے ہی کوئی صدقے جاما جی خیر ہوئے تواڈی میں قریب آ گیا گا تیر اللہ فرماتا فی ہی اس کعبے کے اندر ہم نہیں ہوتے آیات بینات اندر ہماری نشانیاں ہوتی اندر ہماری میرے کو 7 منٹ باقی نے ایک گھنٹے وچ جدوں مصاحب پڑھی ہے تے گھنٹے وچ مصاحب بھی پڑھی ہے آ چکے غدیر تک پہنچنا 7 منٹ میرے کول نے تو توجہ رکھنی ہے دیکھو میں کیویں پہنچا اللہ فرماندا ہے وہاں ہماری نشانیاں ہیں کدی میں قرآن ہتھے رکھ کے تے ایک پورے 2 سال لائے سن تے ترلا کیتا سی لوگاں دا کہ لوگو پیغمبر اعظم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر معراج کی رات اللہ کو دیکھنے نہیں گئے اللہ کی نشانیاں دیکھنے گئے یہ ساری مجلساں تواڈے ذہن چ موجود ہے آج میں پہلا اعلان پھر کرن لگا زندگی دا جی ایتھے کسی رسپانس ملیا تے اگوں کراں گا تانوں پتہ ذاکراں دا جڑا قصیدہ کو سن لوے او اوتھے پڑھی جاندے نے اوہی پڑھی جڑا چنگا کو سن لے وہ پھر ضرور پڑھ دیں جے تے میری گل کہ چنگی سن لئی اگاں بھی کتے کراں گا چامرا شریف کسے نہ سنی تو میں ضرور کرنی ہے میں ایتھے چھڑ دیاں گا اگے میں کی اعلان کرتا سا قرآن لے کے
کہ حضور عرش پر اللہ کو دیکھنے نہیں گئے، لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، وہ اللہ کی نشانی کو دیکھنے گئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے لنریہ من آیاتنا، ہم نے اسے اپنی نشانیوں کے لیے بلایا۔ آج دوجا اعلان کرنے لگا چاہ میرے زندگی کی پہلی باری میں کدی نہیں آکھیا بھی میں گل کدی نہیں کی تھی، آج کوئی نکل گئی ہے میرے منہ چوں، کیونکہ میں کرنی پہلی باری لگی۔ حضرات جو بندے حج کے لیے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جو جانا چاہتے ہیں وہ سن لے، کعبے کے اندر بھی اللہ نہیں ہوتا، نشانیاں ہوتی ہیں۔ آئے ہائے مولا بھائی تو جزائے خیر دے۔ کعبے کے اندر بھی اللہ نہیں، اللہ کی مثلا شکریہ قبلہ، مثلا اللہ فرماتا مثال کے طور پہ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہماری نشانی ہے۔ اوتھے سعودیہ دی گورنمنٹ نے بندہ کھلا رہا ہے جڑا آندا ہے کچھ نہیں، اللہ آندا ہے، اللہ آندا ہے، اللہ آندا ہے یہ دی تعظیم کر، وہ آندے نے کچھ نہیں۔ یہ دا مطلب ہے جو روکتے ہیں وہ نشانی سے روکتے ہیں۔ مطلب کیا؟ وہ میں نے پتا ہے، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، وہ جانتے ہیں اگر حاجی کو نشانی کا پتہ چل گیا تو حج عبادت ہو جائے گا۔ اگر نشانی کا پتہ چل گیا تو حج عبادت ہو جائے گا، اور وہ چاہتے ہیں عبادت نہ ہو، عبادت نہ ہو، عادت ہو۔ جو نشانیوں کو نہیں جانتا اس کا عادت کا رب ہے، عادت کا حج ہے۔ جو نشانی کو جانتا ہے صدقے اس کا عبادت کا حج ہے۔ قرآن میرے سامنے بابا جی، میں انتروں چاہتی مار کے دیکھے، تکے کھا کے دیکھے، تکے کھا کے بھی دیکھے، جنہوں اللہ فرماتے ہیں یہاں میری نشانی ہے وہاں ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے۔ جتھے اللہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہاں بھی ہاجرہ کے قدموں کے نشان ہیں۔ اور جہاں فرمایا اللہ نے آب زمزم آب شفا ہے، وہاں بھی کسی کے ہاتھ سے چشمہ نہیں نکلا، پیر سے نکلا۔ سال اٹھاؤ میرے نام۔ مقام ابراہیم وچ بھی ابراہیم دے پیر، صفا مروہ تے ہاجرہ دے پیر جتو چشمہ نکلے ہے، کدے پیر تھے؟ اسماعیل دا بھی پیر، کدے موتبر پیر نے۔ جتھے لگ جان اتھے ہی اللہ دی نشانی، جتھے لگ جان پتہ نہیں پنجابی کنوں سمجھ آنی ہے۔ میں کہ اللہ اتھے بھی پیر، اتھے زوجہ دے پیر، اتھے پتر دے پیر، کردہ کیے پیا؟ فرمایا میں تیری پلیتی دور کرنے واسطے تینوں کسے دیا پیرا چبانا چاہنا۔ صدقے بھائی میں تیرے جیسے جاہل دی جہالت دور کرنے واسطے، تیری کمزوری دور کرنے واسطے کسے دیا پیرا چ نہیں پئیے، نہ جہالت دور ہوندی ہے، نہ پلیتی دور ہوندی ہے، نہ کمزوری دور ہوندی ہے، پاؤ نہ دیا پیرا چ۔ ترے نہیں جی، ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ، ترواں دے پیر، کھلار ترواں نو تصور ایتھے کھلارے نہیں، اسماعیل، ابراہیم، ہاجرہ، ٹھیک۔ آ قرآن ہے، محمد میرا محمد آ جان، ایک تراوے شخصیتاں او دے قدم تو اگے قدم نہیں رکھ سکتا۔ بھائی بڑے 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 قدم نے پر نبی دے قدم تو اگے قدم نہیں رکھ سکتے۔ ہون دسا حاجیاں نو اتھے کھلون کیوں نہیں دیندے؟ انہاں نو پتہ ہے جے ترواں دے قدماں دا انہاں نو پتہ لگ گیا پھر انہاں قدماں دی قدر ہو جانی ہے۔ جنہاں دے اگے تراوے قدم نہیں رکھ سکتے او دا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تے پھر انہاں نو اس گل دا بھی پتہ لگ جانا ہے او کیسا بندہ جنوں محمد آکھے ایتھے قدم رکھے۔ چلیے گا دیر جی، 2 منٹ باقی جی، 2 منٹ آئی لائے گا تو میں چھٹن لگا لے جا۔ حج کا دے واسطے آیا، مقصد کی محل صاف عبادت واسطے آئے، عبادت واسطے حج محل صاف کرنے واسطے، دلوں دی محل، دماغاں دی محل۔ نبی ایک حج کیتا زندگی دا، پہلا بھی ہوئی سی۔ آج غدیر پڑھنا نہیں، صرف غدیر تو پہنچانا ہے، وچ چھڈ کے تے میں ٹر جا۔ تسی جانو مولا علی جانے مولا مصطفیٰ جان، وچ میں تھوڑا چھڈن لگا تے انج اے انج
میں کہ اللہ حج کیوں کرائی؟ پر دلوں دے محل صاف کرنا. پہلی باری نبی نے حج کیتا ہے ایک، آخری بھی ہوئی سی 1,20,000 صحابہ تقریباً نال سن. تو پھر نبی نے آکھیا بھی آؤ بھائی تواڈے دل صاف کریے. سار اٹھاؤ. نبی نماز پڑھتا ہے تے ہدایت واسطے، اے آل رسول روزہ رکھ دیے تے ساڈی ہدایت واسطے، اے حج کردے نے تے ساڈی ہدایت واسطے. اے نہ سوچیں اے دلاں دے میل اپنے صاف کرن لگے سن. اے یطہرکم تطہیرا نے، اے تزکیہ نفس کرنا ہوندے نے. انہاں دے نیڑے پلیتی نہیں ہوندی. اے سکھاندے نہ تے سانو جاچ نہیں سی آونی. نبی آکھیا آؤ بھائی پہلی صفائی ہون لگی جی. دھیان رکھنا میں حج دھیان نہ کر کے آیا جی، میں کھجل ہو کے نہیں آیا. احرام بن لو بھائی، ایک چادر تھلے تے ایک اتے، ٹائیاں لا دیو، ٹائیاں لا دیو، کوٹ لا دیو، سویٹر لا دیو، بوجھ والے کپڑے لا دیو. ہائے ہائے میں کہ اللہ ایک ہی کرن لگا. فرمایا سارے ایکو جائے نہ ہن تے صفائی کیویں ہوے؟ صدقے آباد رہو بھائی. بلاول بھٹو بھی اسے لباس وچ، اگر مزدور نو پترا کل دیتا ہے تو بھی اسے لباس وچ. حد مک گئی ہے پوری دنیا نو ایک لباس وچ ننگی پیری کر کے ملنگ جہا بنا کے، اے فقیر جہا بنا کے اللہ ٹور دیتا. اللہ فرمایا کرو دلاں دے محل صاف. ایتھے بیبیاں بندے کٹھے ٹرو پتہ لگے کدا محل صاف ہوئے. اے جڑے نہیں گئے سن لو، بیبیاں بندے کٹھے حج کر دے جے، کٹھا طواف کر دے جے، کٹھے ٹور دیتے رہے مرد و زن. اللہ فرمایا پتہ لگ جاندہ ہے تیری بیٹی کتھے وے؟ میں کہ اللہ اتھے ہی ہوئے گی. یہ مطلب ہے دل تیرا صاف ہے. تیرے نال کدی بیٹی پہ ٹر دی ہے؟ میں کہ جی پتہ نہیں. فرمایا ٹھیک ہے صفائی ہو رہی ہے. تیری بیٹی کسے دے نال بھی آ رہی ہے تے تینوں یقین ہے خیر ہے، تیری کسے نال جا رہی ہے تو انہوں یقین ہے خیر ہے. اور صفائی کنوں آندے؟ ہاں سارے اٹھاؤ میرے نال. اللہ فرمایا جویں ایتھے پیا پھرنا نا چامرے جا کے بھی انجی پھری. صدقے دلوں دی صفائی ہوئی ہے یہ کچھ ہوئی ہے. فرمایا مقام ابراہیم کا تعظیم کرو، یہ کر لئی کوئی صفائی ہوئی الحمدللہ. ہون چل 2 رکعت نماز پڑھ. مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ فرمایا چل اگے صفا مروہ تے دوڑ، کدی صفا تے کدی مروہ تے. راہ جو آب زمزم پی، اودے قدم یاد کر، پھر اودے قدم یاد کر، پھر اودے قدم یاد کر. کوئی ہوئی ہے صفائی؟ جی ہوندی ہے بھئی. والاں دی دے قربانی، کوئی کسر کر چھوٹے موٹے ہو گئی جی. نکلے عرفات جا پورا دن ایتھے رہنے، ایتھے ہی رہنے. شام تو پہلے چھڈنا نہیں ہو میدان عرفات. میں کہہ لے ایتھے کی کرنا ہے؟ فرمایا بے تسبیح کر، اچھیاں گلاں کر، مرثیہ پڑھ، ماتم کر، جو کرنا ہی کر، رہنا ایتھے ہی ہے. تو میں کہا ایتھے کیوں رہنا ضروری ہے؟ فرمایا دلاں دی صفائی اس طرح ہی ہوندی ہے جتھے میں آکھاں نہ رک جو اتھوں جانا نہیں، جتھے میں بھا دیاں اتھے بہنا، جتھے میں کھلار دیاں اتھے کھلونا. صفائی اور کنوں آندے؟ خوب صفائی ہو رہی. چل مزدلفہ اتھے کی ہے ملاقات. جی آ گیا مزدلفہ. مشعر الحرام چوں شعور حاصل کر شاعر اللہ دا. کی کرنا؟ فرمایا تو اسلحہ کٹھا کر، جنیاں گولیاں مارنیاں نہیں اونیاں لے لے، جے کٹ گئیاں ایتھوں کھڑنیاں پینیاں، جے ود گئی گولی ایتھے چھڈ کے جانی پینیاں. گولیاں تو مراد میری کنکر نہیں. کوئی حاجی گیا ہوئے تو میرے نہ کو تعاون کرے، جے دھیان نال کیتا ہے تے جے ہوٹل چ رہیا تو انہوں کی پتہ مزدلفہ کنوں ہوندے. وہیں تے سارے الحمدللہ ہو کے ہوندے نے، یاد کٹ جاندی. مشعر الحرام مزدلفہ اتوں پتھر کٹے کرنے نے اگے جانا ہے. ہن ویکھو صفائی پہ ہوندی ہے پہ صفائی ہوندی ہے پہ. ہن کتھے آئے ہو جی؟ شیطاناں کول آ گئے. 3 جگہ تے شیطان آ کے برگلان دی کوشش کیتی. اللہ فرمایا مار کنکر مار. کی جتھے تینوں شیطان آ کے پلیتی پیدا کرن لگے نا مار. کیا بات ہے؟ وہ پریکٹس کر ہوئے. تینوں آ کے شراب پی مار کنکر، تینوں آ کے جوا کھیڑ مار صدقے جاواں مار کنکر، تینوں آ کے زنا کر مار کنکر. سکھ کیویں مارنا ہے اس بے غیرت نو؟ سکھ کیویں مارنا اس لعنتی نو؟ کر پریکٹس مارے کنکر. ایک بندہ میں ٹی ویکھیا نیٹ تے، وہ پاؤں کے ماردا پیا، پاؤں بوٹی کھا کے. وہ 2-3 بار تو پھر اس مارے نے کنکر. میں کہا بھئی میرا ایک دوست گیا سی اہل سنت سی بڑا سیانا. انہوں کسی بندے پوچھا حاجی صاحب کنکر مارے جے؟ اس آگے کچھ مارے نے کچھ نال لے کے. اس آگے نال کیوں لے آندے جے؟ اس آگے ایتھے تھوڑے نے.
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਸਵਸਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਏ, ਓਏ ਯਾਰ ਹਜ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹ, ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਵਾਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿਨਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੁਆ ਕੇ ihram ਲਾ ਕੇ ਹਾਜੀ ਫਾਰਗ ਹੋਏ। حضرات جی یا رسول اللہ دلوں دیا تختیاں صاف نے، میں مقصد دسن لگا۔ مقصد کا حج ہے تو عبادت ہے، مقصد کا پتہ نہیں تو عادت ہے۔ جڑا رہ گیا میں غدیر دے وچ لیاون لگا۔ جڑے پرانے بندے پرائمری پڑھے ہو، پرائمری یا تھوڑی جی اگے ود میٹرک ایف اے پرانے، او میرے نال تعامل کرو۔ تختیاں توحیدیاں سن، توحیدیاں کدے واسطے تو کے پیٹی چ رکھن واسطے، کدے واسطے لکھن واسطے۔ تختیاں توتیاں سیاہی لائی، تختیاں توتیاں سیاہی لائی، جو لکھیا سی اپنی مرضی نال انہاں کہ تو تختیاں ہے کہ گگے گوڑے باندھ تو تختیاں تختیاں اجے وچ لفظ نظر آ رہے ہیں، ہور تو وہ نکلو اگے ودو، حج چاہو حج تو وہ تختی توتی ہے، اور تو وہ گاچی مڑو، گاچی بھی مڑ لی، اور پھر تو مارو، پھر گاچی مڑو، پھر صاف ہو گئی ہے تو پیر رکھ کے سکھاؤ، سکھائیے ذرا کھرد رہیے، فرمایا اتر ڈاکی مارو، بوری مارو تو کوڑی کرو، وہ نرم ہو گئی ہے قلم ٹھیک چلے گا۔ قرآن کھلا میرے سامنے، ادو اگے میں جشن غدیر نہیں پڑھ سکتا۔ پیغمبر نے طواف تو لے کے منا تک تختیاں تو آ کے صاف کرا کے بندے نو شک پہ گیا سی کچھ لکھانا چاہتے ہیں، سارو تھا میرے نال تختی صاف کرائی جاتی ہے کچھ لکھان واسطے، ادو اگے کوئی جشن نہیں۔ جدو پورے حج چوں تختیاں صاف کرا کے نبی میدان غدیر تے پہنچے، فرمایا تختیاں صاف جائے جی، بال بچہ کر جائے کر، کاروبار کر جائے کر، اس ویلے کوئی اور گل تے نہیں ذہن نہیں، صاف تختیاں نے۔ اے رسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، اگر حاجیوں کی تختیاں صاف ہو گئی ہیں تو لکھوا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو۔ پورے حج کا مقصد ولایت علی ہے۔ بس پورے حج کا مقصد نبی نے پہلا تے آخری حج ہو کیتا ہے۔ اگر حج تو بعد نبی نے غدیر تو پہلے کوئی بندہ گھر جان دیتا ہے تو پھر ولایت تو بغیر حج ہے۔ اگر پیغمبر نہیں جان دیتا تے ہر حاجی نو علی بکھا کے تختیاں تے من کن تو مولا لکھا کے ولایت علی دے کے، یا کوئی بندہ جرت کر کے دسے کہ جدو طواف 7 چکر مکمل ہویا ہے اللہ فرمایا ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم، توڑا دین مکمل ہو گیا، نہیں صحیح تو بعد نہیں، عرفات تو بعد نہیں، مزدلفہ تو بعد نہیں، قربانی تو بعد نہیں، کدوں مکمل ہوئے؟ جدوں ولایت علی دا اعلان ہوئے، اللہ فرمایا آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ اوے حاجی حج تک رہتا ہے، غدیر تک نہیں آتا۔ نبی ہر حاجی کو غدیر تک لے کے آئے تھے، اور میرا آخری جملہ ہے جس کے حج میں ولایت علی ہے اس کی عبادت ہے، جو ولایت سے خالی ہے اس کی عادت ہے۔ مہربانی ہو گیا جشن۔ اور آخری جملہ سننا، اگر سارے لوگ حج میں ولایت کو شامل رکھ کے مقصد حج کو جانتے ہوتے، شبیر اکیلے نہ نکلتے۔ سر اٹھاؤ، میں مصاحب نہیں پڑھ رہا، میں جملہ کہہ رہے ہیں۔ شبیر حج کا احرام توڑ چکے تھے، اگر بندے مقصد حج سے واقف ہوتے تو شبیر کی حمایت میں احرام توڑ دیتے اور کہتے
جب نواسہ رسول کرے گا تو ہم بھی کر لیں گے. یزید ہل جاتا, یزید کا تخت ہل جاتا. لوگ کیا کر رہے تھے, حسین والے کیا کر رہے تھے؟ یہ دو اگے میں جملہ کوئی نہیں آکھنا. حسین اور حسین والے عبادت میں تھے. نہیں کوئی نہیں تو سنیا. شبیر والے عبادت میں تھے, باقی لوگ عادت میں تھے. واہ حسین ابن علی, تو نے کمال کیا. شبیر نے نکل کر عبادت والے لے جا کر عادت والوں کو چھوڑ کر پوری دنیا کو بتایا جس عبادت سے ہم نکل جاتے ہیں پیچھے عادت رہ جاتی. وما علینا الا البلاغ.